تو دوستوں کہاں تھے ہم تھے اس کائنات کے بلند ترین مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا، جو کہ مخلوقات الہی کی آخری حد ہے۔ 620 عیسوی میں ایک ایسی رات آئی کہ اللہ کے محبوب ترین بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے آسمانی دنیا کے سفر کے لیے گئے۔ 7ویں آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ انہوں نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ نے تحفتاً اپنے محبوب کو 50 نمازیں عطا کی۔ جب پیارے آقا یہ تحفہ لے کر لوٹے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں دن و رات میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ کی امت 50 نمازوں کی سقط نہیں رکھ سکتی، آپ لوٹ جائیں اور اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تخفیف کر میری امت پر، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں گھٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میری امت پر 5 نمازیں گھٹا دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت میں اتنی طاقت نہ ہوگی، آپ دوبارہ جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ پیارے آقا دوبارہ گئے اور 5 نمازیں معاف ہو گئیں۔ آپ اسی طرح اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یہ 5 نمازیں ہیں، یہ دن و رات میں ہیں اور ہر ایک نماز میں 10 نمازوں کا ثواب ہے، میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا۔ تو وہی 50 نمازیں ہی ہو گئیں۔ اور جو کوئی شخص نیک کام کرنے کی نیت کرے پھر اس کو نہ کرے تو اس کو 1 نیکی ملے گی، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اسے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص برائی کی نیت کرے اور اسے نہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس کا مرتکب ہو جائے تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار تخفیف کا کہہ چکا ہوں کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سدرۃ المنتہا تک گئے اور آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ آپ جنت میں داخل ہو گئے جس کے گنبد موتیوں کی طرح تھے اور جس کی مٹی کستوری کی طرح تھی۔ بعد ازاں آپ کو جہنم میں عذابات دکھائے گئے تاکہ آپ اپنی امت کو خبردار کریں۔ جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ دن اور رات میں 5 نمازیں، دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ کی امت کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا تو قریشیوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ آپ سے بیت المقدس کی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا جو آپ نے غور سے نہ دیکھی تھی۔ اس پر آپ اس قدر پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اس سے پہلے آپ کبھی اتنا پریشان نہ ہوئے تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ ان کا جواب نہیں دے پاتے تو وہ آپ کو جھوٹا کہہ سکتے تھے، اس طرح آپ کے کردار پر بھی بات آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں دریافت کرتے میں ان کو بتا دیتا، جبکہ میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا۔ اس سب سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آپ سفر معراج پر فزیکلی گئے تھے، نہ کہ خواب میں۔ اگر آپ خواب میں گئے تھے تو قریشی کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خواب کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ قریشیوں میں ہلچل کی وجہ یہ تھی کہ آپ فزیکلی جانے کا دعویٰ کر رہے تھے، نہ کہ خواب میں۔ جب حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نشانیوں کے بارے میں سنا تو کہا کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بیت المقدس ایسا ہی ہے، کیونکہ ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا۔ لیکن بعد میں آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تصدیق کرتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کفار کو کیسے قائل کریں گے؟ انہوں نے تو بیت المقدس دیکھا ہی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، جب یہ کافر تم سے پوچھیں تو انہیں کہنا کہ جو تمہارا قافلہ ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات فلاں مقام پر دیکھا تھا، اور اس قافلے کا ایک اونٹ بھی گم گیا تھا جو فلاں شخص ڈھونڈ کر لایا تھا، اور وہ قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا۔ جب وہ قافلہ یہاں پہنچے گا تو سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کا رنگ گندمی رنگ کا ہوگا، اور اس کے اوپر 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوں گی۔ پھر لوگ اس دن دوپہر کو جمع ہو گئے، اور قریشیوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس قافلے کے آگے وہ اونٹ تھا جس کا رنگ گندمی تھا، اور اس پر 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی تھیں، اور وہ قافلہ اسی دن آیا
جس دن کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جب معلوم کیا گیا تو اس قافلے کا اونٹ بھی گما تھا، اور وہی شخص اس کو ڈھونڈ کر لایا تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اس جگہ پر واقعہ معراج کی تفصیلات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ پچھلے پارٹس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بیعت بن العقبہ کی تفصیلات بتائیں گے، تو اسلامی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔